किस मुल्क ने अमेरिका पर असला बेचने की पाबंदी लगा दी है और किस मुल्क के अंदर जो कि नेटो का मुल्क है उसमें इसराइल की फैक्ट्री को नज़र आतिश कर दिया गया है। अमेरिका इस वक्त ईरान जंग में अकेला खड़ा है और नेटो के ममालिक को वो बुज़दिल और कागज़ी शेर करार दे रहा है। इसके अलावा आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने पाकिस्तान को क्या अहम पेशकश की, ये है आज के वीलॉग के अहम नुकात। वेलकम टू माय वीलॉग। मैं सलमान दुरानी हूँ और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। चलते हैं, पिछले 7-8 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं वो बहुत अहम है। सबसे पहले वो पेशकश जो कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने पाकिस्तान के लिए रखी, उसके हवाले से आपको आगाह करना है। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि जो मुज्तबा ख़ामनई हैं उन्होंने जो तहरीरी पैगाम अपना 9 सफ़हात का जारी किया, उसमें उन्होंने सबसे अहम जो है वो इसराइल और इसराइल का ईरान और उसके जो पड़ोसी ममालिक के दरमियान जो फासले बढ़ते जा रहे हैं वो उसको एक साजिश करार दे रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ख़ामनई साहब ने जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, जो जंग की सूरत इख्तियार कर गया है, उनको बेहतर ताल्लुकात की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा कि वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान ने हमेशा ईरान और सऊदी अरब और जो दीगर ममालिक हैं उनमें जो है मीडिएशन कराने की हमेशा पहल की है, तो इस बार ईरान जो है उसने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की इस जंग को जो है वो ख़त्म करवाने के लिए जितने भी ज़रूरी इक़दामात हैं उनके लिए कहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं इसमें अपना किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। और ये भी कहा है कि इसका जो मकसद है वो मुसलमानों के दरमियान जो है वो तकसीम को ख़त्म करना है। जंग के दौरान पड़ोसी ममालिक पर होने वाले हमलों का जो हवाला दिया ख़ामनई साहब ने, उन्होंने कहा कि वजाहत करता हूँ कि ईरान ने हमसाया ममालिक तुर्किया और ओमान के ऊपर कोई हमला नहीं किया, ये इसराइल की साजिश है, ये इसराइल की चाल है। उन्होंने पाकिस्तानियों को ख़ुसूसी तौर पर ईद मुबारकबाद भेजी है और कहा है कि ईरान अपने मशरक़ी पड़ोसियों को बहुत करीब से समझता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से उनके जो वालिद हैं शहीद ख़ामनई, उनका ख़ास लगाव था। दूसरी तरफ अगर हम देखें ये क्यों ज़रूरी है, ये इस वक्त पैगाम आना इस वजह से, इसकी अहमियत इस वजह से है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो मशरिक़ वस्ती है ये ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब को फ़ैसला करना पड़ेगा कि इनके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उस पर पाकिस्तान का ज़ाहिर है एक सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी का, डिफेंस का एक पैक्ट हुआ है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब का दिफ़ा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उस तरफ जो राह हमवार हो रही है, उन मामलात की तरफ अब बात बढ़ती जा रही है। तो अब ईरान को ये भनक हुई कि अब मामलात ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान का इस पूरे मामले में बीच में पड़ जाना बेसिकली ख़तरे की वो घंटी है जिससे ईरान बचना चाहता है। मशरिक़ वस्ती के लिए भी ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कि पाकिस्तान अगर इसमें जो है वो पड़ जाए। तो इस वजह से ईरान ने जो ये पेशकश की है अफ़गानिस्तान वाले मामले पर और एक खैर सगाली का जो पैगाम भेजा है पाकिस्तान को, बेसिकली इसके अंदर एक मैसेज पहना है कि पाकिस्तान इस सऊदी अरब वाले मामले में जो है वो ना पड़े। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सऊदी अरब और कतर के ऊपर जो है वो ड्रोन हमले, ईरानी हमले इस वक्त जो हैं जारी हैं। सूरत हाल ये है कि जुमे की सुबह, मतलब कि गुज़िश्ता रोज़ जो की ख़बर है, वज़ीर दिफ़ा ख़ुद वजाहत कर रहे हैं आकर, वो बता रहे हैं कि जो हमारा फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम है उन्होंने तकरीबन 26 से ज़्यादा जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए हैं। ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं वो मशरिक़ी इलाकों में जहाँ पर उनकी ऑयल रिफ़ाइनरीज़ हैं, बड़ी बड़ी स्टेट ओन्ड जो रिफ़ाइनरीज़ हैं उनको टारगेट करने के लिए ईरान ने ड्रोन्स फेंके। कुवैत के अंदर जो कि रास लफ़ान को बड़ा नुकसान पहुंचने के बाद जो क्राइसिस पैदा हुआ एलएनजी का, यूरोप के अंदर जो एलएनजी की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई। इसके ऊपर पूरे जो नेटो ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, वो इस वक्त इनसिक्योर हुए हुए हैं। वो मुतालबा करते हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए जल्द अज़ जल्द, क्योंकि फिर हमारे जो मामलात हैं माशी तौर पर और हमारी जो ज़िंदगी, आम ज़िंदगी है, वो ख़तरे में पड़ रही है। कुवैत के ऊपर जो है वो अभी तक हमले जारी हैं और जो ताज़ा तरीन हमले हैं वो सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मीना अल अहमदी रिफ़ाइनरी है उसको निशाना बनाया गया है इसके बाद। और इसमें जो तकरीबन कहा जाए कि जैसे कुछ यूनिट्स जो हैं उसको फ़र्क पड़ा है, उनको आग लग गई और रिफ़ाइनरी के तमाम यूनिट्स इस वक्त जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये कुवैत की जो है अब तक की
اطلاعات ہیں، معلومات ہیں کہ کویت بھی اس وقت جو ہے وہ ایران کے میزائلوں کے عین نشانے پر ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نیٹو ممالک ہیں، انہوں نے ایران جنگ میں کودنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے، جس پر ٹرمپ نے جو ہے وہ بہت غصے کا اظہار کیا، ان کو کہا ہے کہ وہ بزدل ہیں اور کاغذی شیر ہیں۔ اگر امریکہ کی ہلہ شیری نہ ہو تو جو نیٹو ممالک ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کہنا تھا ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنے صحیح آب و تاب میں ہیں، غصے میں ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، اس وجہ سے ہیں کیونکہ ایران کے اندر اس وقت جو ایران کا موقف ہے وہ عالمی طور پر پذیرائی اس کو مل رہی ہے۔ کیسے مل رہی ہے وہ اب میں بتاتا جاتا ہوں۔ ایک مثال سامنے آ گئی ہے سوئٹزرلینڈ سے۔ سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو اسلحہ بیچنے پر پابندی لگا دی ہے۔ جب تک ایران جنگ بند نہیں ہوتی وہ اپنی پوزیشن نیوٹرل رکھنا چاہتے ہیں، یہ سوئٹزرلینڈ کا اعلان ہے۔ اچھا، یہ ایران کے موقف کی جو ہے وہ پہلی واضح جیت ہے۔ اس پابندی سے امریکہ کو فوری طور پر تو جو ہے وہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن کچھ حد تک سپلائی چین میں اور کچھ حد تک پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ تعطل آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے، ظاہری طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے اسلحے کی پروڈکشن کے معاملے میں بالکل خود مختار ہے۔ اس کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے کہ لاکہیڈ مارٹن ہے، جس طرح کے ریتھیون ٹیکنالوجیز ہے، یہ سب کچھ بناتے ہیں، اسلحے میں سب کچھ بناتے ہیں، بالکل خود مختار ہیں۔ اس لیے امریکہ کو کسی ایک ملک پہ جو ہے وہ انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جو اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں، کچھ پریسیشن پارٹس ہوتے ہیں، کچھ آپٹکس ہیں، کچھ مائکرو کمپوننٹس ہیں جو کہ آپ کی ایڈوانس ٹیکنالوجی، جو ایڈوانس ویپنز ہیں ان کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو نہ ملیں تو کچھ حد تک جو پروڈکشن ہے وہ سلو ہو جائے گی۔ اور اس میں اچھا، سوئٹزرلینڈ کا یہ فیصلہ اس وقت تک سمبولیکلی ہی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر سمبولیکلی سوئٹزرلینڈ یہ فیصلہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیٹو کے یا پھر یورپی ممالک کے جو یورپ کے دوسرے ممالک بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کر دیتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ اس وقت امریکہ ایک بہت بڑے سفارتی دوراہے پہ کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اس کے موقف کی جو ہے وہ جیت بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے اہم خبر، ایک اور خبر اپنے ویلاگ میں اس لیے میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاننا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ امریکہ کی جو فرسٹریشن ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے، اور سری لنکا تک کا جو جیسا ملک جو ہے وہ اس کو چپل دکھا رہا ہے۔ اور کیسے دکھا رہا ہے؟ سری لنکا نے ابھی جو ہے وہ امریکہ کو اپنا ہوائی اڈہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ AFP کی خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ وہ جبوتی میں موجود ایک اڈے سے تقریباً 4 سے 8 شپ میزائلوں سے لیس 2 جنگی طیارے، جو مطلب 4 سے 8 مارچ کے درمیان وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو استعمال کرنے دیا جائے۔ تو اور کہا کیا کہ جی 4 سے 8 مارچ کے درمیان تقریباً جو مٹالہ راجاپسکا ایئرپورٹ پر لانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے منع کر دیا۔ سری لنکا کے امریکہ کے ساتھ، حالانکہ امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، لیکن اگر سری لنکا جیسا ملک جو ان کو انکار کر سکتا ہے تو آپ پھر خود اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کی فرسٹریشن وہ کیوں ہے، اور ٹرمپ اس وقت کیوں وہ بوکھلایا ہوئے اور پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایران کے اندر فوج کشی کرے گا۔ اس کی جو قیاس آرائیاں وہ چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ امریکہ سے تقریباً کم از کم 3 بحری جہاز جو ہیں وہ سین ڈیگو سے روانہ ہو چکے ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ USS پورٹ لینڈ اور USS کامسٹیک اور USS باکسر کی جو منزل ہے وہ مشرق وسطیٰ بتائی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹنگ اسرائیل سے ہو رہی ہے۔ اب امریکی میڈیا اس پہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو ریپڈ رسپانس فورس کی ممکنہ تعیناتی کے باعث ایران پر زمینی حملے سے متعلق قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں تو پھر یہ جان لیں کہ امریکہ کے اندر جو امریکہ کے عوام ہیں وہ ایران کے اندر کسی بھی زمینی حملے کے مخالف ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایران کے حوالے سے، امریکی عوام کے حوالے سے۔ برطانیہ نے جی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اس جنگ میں براہ راست کودے گا، جس کے بعد فوراً جو ہے وہ ریاکشن آیا ایران کی طرف سے۔ برطانیہ نے امریکہ کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایران کا فوری رد عمل سامنے آیا اور کہا کہ امریکہ کو فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت جارحیت میں شرکت سمجھا جائے گا۔
اور برطانوی وزیر اعظم اپنے عوام کی جو زندگیاں ہیں وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور یہ کھلی دھمکی آئی ہے ایران کی طرف سے۔ اور چیک ریپبلک میں یہ ایک بڑی اہم خبر میں دینا رہ گئی، کیونکہ چیک ریپبلک ایک یورپین کنٹری ہے، اور اس کے اندر بھی ریئیکشن آیا ہے۔ اس کے اندر بھی جو اسرائیل مخالف ایک جو گروپ ہے، اس نے ایک ایسی فیکٹری کو آگ لگائی ہے جس کا معاہدہ ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ کہ وہ اس کے لیے ڈرونز بنائیں گے۔ اب یہ حادثہ پیش آتا ہے جی چیک ریپبلک کے اندر، جو کہ نیٹو کا حصہ ہے، اور اس کے جو شہر ہے، اس جو دوبیس شہر ہے، اس میں فیکٹری تھی جس میں اسرائیل کے لیے ڈرونز بنانے کے معاہدہ ہوا تھا اس فیکٹری کا، اور جو مخالف گروپ ہے اس نے آ کر اس کو آگ لگا دی ہے، اور پولیس ابھی تک اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ لیکن یہ جاننا بہت اہم ہے اس وقت کہ اس وقت جو امریکہ مخالف جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، جو فضا پیدا ہو رہی ہے نیٹو ممالک کے اندر، یورپین ممالک کے اندر، عالمی طور پر گلوبلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ امریکہ کو مزید تنہائی کی طرف دھکیلنے کی ایک کڑی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو امریکہ ہے وہ مزید تنہائی کا شکار ہوتا جائے گا۔ لیکن اس کا اینڈ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہوگا، وہ جو ہے دیکھنا ابھی باقی ہے۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور آخر میں ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔